السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان، ذمہ داران ملت، میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، بس کچھ باتیں دو چار آپ کے سامنے آج کی اس محفل میں رکھنا چاہتی ہوں اور ضروری سمجھتی ہوں۔ سی اے اے کا جو ڈسکریمنیٹری ایکٹ، مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے والا ایکٹ جب آیا تو سب سے پہلے اس کے احتجاج میں ہمارے اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، جامعہ کے، جے این یو کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سب سے پہلے آگے آئے۔ ان لوگوں نے اس کے خلاف بہت ہی پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ اس کے بعد خواتین نے احتجاج میں اپنے آپ کو آگے آگے پیش کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین باغ اور اس طرح کے مظاہرے پورے ملک ہندوستان میں ہو رہے ہیں۔ ایک مہینے سے احتجاج ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں میں جو ضروری سمجھتی ہوں اور آپ کو، ہم کو سب کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ڈیموکریسی ہے، ہر کسی کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، سائلنٹ پیسفل پروٹیسٹ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے۔ لیکن آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی اس وقت انڈر تھریٹ ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کے لیے بھی پرمیشن ملنا کچھ آسان چیز نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ جو محفل تھی وہ کہیں اور منعقد کی گئی تھی، لیکن چینج کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے آج اس مجلس کے جو صدر صاحب ہیں جناب اسد الدین صاحب نے ایک اپیل کی 1:30 بجے، جس کا آخری جملہ جھنجھوڑنے والا ہے اور آپ سب کو بھی اس پہ غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے ہم سب سے کہا کہ آنا ہوگا، نہیں تو جنازے نکلیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، ڈیموکریسی انڈر تھریٹ ہے۔ اگر کسی کے بھی اندر اپنے ملک کی، اپنے بچوں کی مستقبل کی تھوڑی بھی فکر ہے تو وہ انسان آج اپنے گھر میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ہر کسی کو اس وقت سب سے پہلے اپنے دیش کو بچانے کے لیے گھر سے نکلنا ہوگا۔ یہاں پہ کچھ بہنیں نکلی ہیں، لیکن میں میرا پیغام ان بہنوں کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو پالتی ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہیں اور ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس احتجاج میں شامل ہوں، بڑی تعداد میں آپ شامل ہوں۔ شاہین باغ میں سردی میں خواتین کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ گھنٹہ گھر لکھنؤ میں جہاں پر یوگی کی سرکار ہے، وہاں پر خواتین کیوں بیٹھی ہیں اتنی سردی میں؟ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف سرکار ظالم نہیں، میڈیا بھی بہت بڑا ظالم، اور کہا جا رہا ہے کہ مرد حضرات رضائی میں سو رہے ہیں، مرد حضرات رضائی میں سو رہے ہیں اور عورتوں کو احتجاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ میں 2 دن یو پی میں رہ کے آئی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں مرد حضرات پر کیسز ڈالے گئے ہیں، ان کو ایسے ایف آئی آر اور ایسے کیسز میں پھنسا دیا گیا ہے، اور عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، ان کے شوہر اور بیٹے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اس احتجاج میں کھڑے ہیں۔ عورتیں بھی آگے ہیں، خواتین بھی آگے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی، ان کے مرد، سب لوگ آگے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ 500 لے کے خواتین آ رہی ہیں، 1000 روپے لے کے خواتین آ رہی ہیں، کیسا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے؟ 3 طلاق کے وقت بھی اسی طرح کی بات کہی گئی تھی کہ بھئی عورتیں آگے نہیں آ رہی ہیں، مرد حضرات یا علماء کرام ان کو پیچھے سے بھیج رہے ہیں۔ آج بھی بہت ساری ان احتجاجوں سے کے متعلق غلط سلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ حیدرآباد میں بھی پرامن احتجاج کے لیے خواتین کو آگے بڑھ کے آنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز آج بتانا چاہتی ہوں، آج کا دن ہمارے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے، تلنگانہ کے عوام کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ بہت بے صبری سے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، جنہوں نے بہت ایشورنس ہم کو دیا تھا، ان کے سٹینڈ اور ان کے آگے کا جو یعنی NCR NRC CA کے خلاف جو ان کا ایکشن تھا، اس کے بارے میں ہم منتظر تھے، اور اب ان کا سٹینڈ کھل کر آیا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ NPR کا جو مینول آج آیا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، ہر کسی کو اس کو پڑھنا ہوگا کہ اگر آفیسر آپ کے نام کے ساتھ ڈی لگا دیتا ہے تو پھر آپ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ہم
ہم اپنے آپ کو احتجاج دیں. آخر میں شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا, بہت معافی چاہتی ہوں, لیکن فکر مندی کی بات ہے اس لیے میں نے آپ سب کے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ.